الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا ومولانا مولى ثقلين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابن هذا سيد وقال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ تمام معزز سامعین کو عید سعید ولادت بسعادت امام حسن مجتبی علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. اللهم صل على محمد وآل محمد. نصف ماہ رمضان یعنی 15 ماہ مبارک رمضان 3 ہجری مدینہ میں امام علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت سے اہل البیت کے گھر میں جو خوشی منائی گئی اس کی چند وجوہات ہیں. پہلی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ولادت سے سورہ کوثر کی تفسیر ہو گئی، اور جو لوگ رسول خدا کو ابتر کہتے تھے وہ دشمنان اسلام جنہوں نے رسول کو طعنہ دیا ابتر کا، اب ان کو معلوم ہوا کہ رسول خدا ابتر نہیں ہے بلکہ رسول خدا کی نسل جس سے چلی گی وہ دنیا میں آ گیا ہے. اور امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی. ایک شاعر نے شعر میں کہا ہے، لیکن میں اس کو نثر میں بیان کرتا ہوں، کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو فرشتے تہنیت کے لیے زمین پہ آئے تھے، اور اس میں ایک ایسا فرشتہ کہ جو عذاب سے گزر رہا تھا، سزا کاٹ رہا تھا، فطرس، اس نے بھی کہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، تو اس کو بھی لے آئے، اور اس نے رسول خدا کے کہنے پر اپنے بدن کو امام حسین علیہ السلام کے گہوارے سے کریڈل سے مس کیا اور اس کے پر وبال آ گئی. تو امام حسن علیہ السلام کے پاس بھی یہ معجزہ تھا، وہ بھی کر سکتے تھے، تو امام حسن علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا؟ تو شاعر نے اپنا تخیل کا اظہار کیا ہے کہ فطرس خود انتظار کر رہا تھا کہ جب امام حسین آئے تو میں اس کے پاس جاؤں. نہیں تو امام حسن کے پاس بھی یہ طاقت تھی کہ وہ بھی فطرس کو اگر چاہتے تو قربال دے دیتے، لیکن فطرس چاہتا تھا کہ انتظار حسین کرے، حسین آئے تو میں یہ معجزہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھوں. برائے خوشنودی چہاردہ معصومین بآواز بلند صلوات. عزیزان گرامی، ہم بہت خوش قسمت ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ان جیسے ہستیوں کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. آج میں اسی بات پہ پورا دن اسی پہ غور کر رہا تھا کہ ہم خدا کی قسم اتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے امام حسن مجتبی جیسے ہیں، ہمارے ائمہ امیر المومنین جیسے ہیں. یہ شخصیات، یہ 14 معصومین، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بہت بڑا رتبہ ہے. حضرت نے خود بچپنے میں ان کے فضائل بیان کی اور اعلان کیا کہ ان کی کیا حیثیت ہے، اور ان کی شخصیت کو حضرت نے خود بچپنے میں ارشاد فرمایا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، ممبر پر تشریف فرما تھے. امام حسن ابھی بچپنا ہے، اندر داخل ہوئے، نانا کو دیکھا تو اس کی طرف دوڑے، اور پاؤں مبارک کرتے کے دامن میں آ گیا اور آپ گر پڑے. جیسے آپ گرے، رسول خدا نے اپنا خطبہ منقطع کر دیا، چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اترے اور امام حسن کی طرف دوڑے، دوڑ کر اس کو اٹھایا، خطبے کو
چھوڑ کر دوبارہ ممبر پر آئے، بیٹھ گئے اور خطبہ پھر سے شروع کیا، لیکن خطبے کے آغاز میں کہا کہ ان ابنی ھذا سید، لوگوں سن لو، یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سید ہے، سردار ہے۔ سیادت کا اعلان بچپن میں رسول خدا امت مسلمہ کے سامنے کر رہے ہیں۔ یہ سید ہے، یہ عام لڑکا نہیں ہے، عام بچہ نہیں ہے، یہ عام شخصیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد الحسن والحسین امامان ہیں، یہ امام ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی ان کی امامت کہاں سے ثابت ہے؟ یہ جو حدیث میں بیان کر رہا ہوں یہ اکثر مسلمانوں کی کتابوں میں، اور اس پر ان کو یقین ہے کہ حضرت نے فرمایا الحسن والحسین امامان، امامان، یہ دونوں امام ہیں۔ قاما چاہے یہ کھڑے ہو، او قعدہ چاہے بیٹھ جائیں، دونوں صورتوں میں یہ امام ہیں۔ اگر کوئی تلوار سے جہاد کرتا ہے قیام کی حالت میں وہ بھی امام ہے، اور اگر کوئی صلح کرتا ہے تو وہ بھی امام ہے۔ بس حضرت نے سیادت کا اعلان کر دیا، امامت کا اعلان کر دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ صرف عام سید سردار نہیں ہے، یہ سید ہے شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن علیہ السلام کو میں بچپنے کے حالات سنا رہا ہوں۔ آج جو میلاد ہے وہ مختصر بھی ہے، زیادہ طول و تفاصیل میں نہیں جانا کیونکہ وقت کافی گزر گیا ہے اور ہم نے دعا بھی پڑھنی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ آج کوشش کر کے سمندر کو کوزے میں بند کریں۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں کتنا اس میں کامیاب ہوں، میں سمندر کو کوزے میں بند کر پا رہا ہوں یا نہیں۔ بسم اللہ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت کے شان مبارک پہ سوار، ایک شخص نے دیکھا، کہتا ہے کہ نعم المرکب یا غلام، اے برخوردار، اے بیٹا، کیا بہترین سواری ہے۔ رسول خدا نے جھٹ سے جواب دیا کہ نعم الراکب ھذا، سوار کو بھی تو دیکھو، سواری کو دیکھ رہے ہو مگر سوار کو بھی تو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کی طرف ایک شعر ہے جو میں آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ بس حضرت بتا رہے ہیں کہ یہ سوار بھی عام سوار نہیں ہے، اس کو دوش رسول پہ بیٹھنے کا حق ہے، یہ حسن مجتبی ہے۔ عزیزان گرامی، فضائل ائمہ اطہار علیہ السلام سے آپ سب واقف ہیں، لہذا میں اس کو مختصر کر کے ایک تاریخی مناظر کی طرف جا کے، اور پھر آخر میں چند اشعار ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اردو میں۔ ویسے وہ اشعار کافی طولانی ہیں لیکن میں نے صرف چند اشعار کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ابھی جو ہمارے برادر عباس بھائی کہہ رہے تھے ذیشان صاحب مرحوم کے حوالے سے، تو جیسے انہوں نے ذیشان صاحب کا نام لیا تو میں نے اپنی ڈائری رکھ دی، کیونکہ میں بھی ذیشان صاحب کے اشعار پڑھنے والا تھا، اور میں نے کہا کہ نہیں بس اب جو ہے علی عباس کا ٹائم بھی بچ جائے گا، وہ مجھے یہ بھی نہیں کہیں گے کہ مولانا آج جلدی ختم کرنا ہے، اشعار میں نہیں پڑھوں گا۔ لیکن جب میں نے غور سے سنا عطا عباس بھائی کو تو یہ اور اشعار تھے اور میں کچھ اور اشعار لے کر آیا، پھر بھی میں ذیشان صاحب مرحوم کے چند اشعار آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں گا آخر میں۔ عزیزان گرامی، بات کو مختصر کرتے ہوئے وقت بہت کم ہے۔ تاریخ کا سب سے بڑا مناظرہ جو تاریخی کتب میں لکھا ہے وہ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے دربار میں معاویہ اور اس کے دوستوں اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ انجام دیا۔ واہ، سبحان اللہ۔ ریفرنس کے لیے کتاب الاحتجاج، علامہ شیخ طبرسی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور آدمی ہے، شیخ طبرسی کا بہت بڑا مقام ہے، اس کی کتاب ہے کتاب الاحتجاج، جس میں اس نے چار معصومین علیہ السلام کے احتجاج کا مطلب ہے پروٹیسٹ، یعنی ان کی طرف سے مقدمہ، ان کی طرف سے جو ان پہ ظلم ہوئے اس کی طرف سے احتجاج۔ اس میں جب امام حسن علیہ السلام کا چیپٹر آتا ہے تو اس میں وہ اس مناظرے کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ مجلسی نے بھی اس کو بہار میں ذکر کیا۔ مناظرہ اس طرح تھا کہ معاویہ دربار میں تھا اور اس کے ساتھ اس کے خاص لوگ منافق جو اس کے دوست تھے اور جن کو آپ جانتے ہیں۔ ایک اس میں تھا عمر ابن عثمان ابن عفان، تیسرے خلیفے کا بیٹا، اس کا نام تھا عمر۔ دوسرا آدمی تھا عمر ابن العاص یا عمر عاص، وہ بھی بڑا مشہور آدمی ہے خباثت میں۔
وہ بھی معاویہ کے ساتھ تھا، اور یہ پورا جو اسلام کو نقصان پہنچایا اس میں عمر ابن العاص کا بہت ہاتھ ہے۔ اور تیسرا آدمی جو تھا وہ تھا ولید ابن عقبہ، یہ بھی بنی امیہ سے ہے اور ان کا کزن ہے، اور مغیرہ ابن شعبہ، یہ اس قسم کے منافق جنہوں نے کبھی بھی دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ لوگ کہتے ہیں نا آپ لوگ بہت لعنت کرتے ہو، اب اس مناظرے سے ایک دلیل بھی بن جاتی ہے کہ ہم کیوں لعنت کرتے ہیں، تبرہ کیوں کرتے ہیں۔ تبرہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، انہوں نے کبھی بھی دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا، ڈر سے یا فائدے کے طور پہ انہوں نے اسلام کا اقرار کیا اور اعلان کیا، وَإِلَّا کبھی بھی یہ دل سے مسلمان نہیں تھے۔ یہ معاویہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ حاکم شام آپ حسن کو بلائیں اور ہم اس کی توہین کرنا چاہتے ہیں سب مل کے، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے سامنے اس کے والد پر سب و شتم کرنا چاہتے ہیں۔ معاویہ نے کہا، اچھا اب میں ایک اور بھی حوالہ دے دوں اس کا، نقوش عصمت علامہ ذیشان مرحوم کی کتاب ہے، 14 معصومین کے سوانح حیات۔ جس طرح ہمارے مولانا نجم الحسن صاحب کراروی جن کا تعلق پشاور سے تھا، اصل تو یہ کراری سے ہیں، یہ بھی کراری سے، الہ آباد سے، انڈیا کا جو الہ آباد ہے، تو یہ آپس میں کزن بھی ہیں۔ نجم الحسن کراروی جو کہ پشاور آئے تھے اور یہ ذیشان صاحب آپس میں کزن تھے۔ خود مجھے ذیشان صاحب نے بتایا کہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے کزن ہیں۔ انہوں نے 14 ستارے لکھی، 14 ستارے سب نے پڑھی ہے، کتنے ایڈیشن اس کے چھپے ہیں، اسی کو ذرا تفصیل کے ساتھ اور دوسرے انداز میں ذیشان صاحب نے نقوش عصمت لکھی۔ یہ مناظرہ ذیشان صاحب نے نقوش عصمت میں جو کہ 14 معصومین کی سوانح حیات ہے، اردو ترجمے کے ساتھ کتاب الاحتجاج سے نقل کیا ہے، اور باقی ساتھ اردو ترجمے کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ مناظرہ کافی تفصیلی ہے، اس میں 1 گھنٹہ چاہیے، میں مختصر کرتا ہوں۔ معاویہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اس امر سے باز آؤ، تم ایسا نہیں کر پاؤ گے، یہ حسن ہے، یہ آل البیت سے ان کا تعلق ہے، ان کو تم زیر نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں، اس کو آپ بلاؤ، ہم اس کی توہین کریں گے اور اس کے سامنے نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کے والد کو برا بھلا کہیں گے اور لعنت ملامت کریں گے۔ خیر معاویہ نے قاصد کو بھیجا، امام حسن نے قاصد سے پوچھا اس کے ساتھ کون ہے دربار میں، کہا فلاں فلاں فلاں، جو میں نے نام لیے۔ تاریخ میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے دعائے حفظ شیاطین پڑھا، سبحان اللہ، وہ دعا کہ جس سے شیاطین سے حفاظت کے لیے پڑھی جائے، اور امام علیہ السلام دربار میں گئے۔ جیسی دربار میں تشریف لائے، کہا معاویہ کیوں بلا ہے؟ کہا ان لوگوں کے کچھ سوالات ہیں، آپ ان کے جوابات دے دیں۔ کہا کیا سوالات ہیں؟ ایک ظالم منافق عمر ابن عثمان ابن عفان کہتا ہے کہ میرا باپ قتل ہوا، اس کے قاتل آزاد پھر رہے ہیں، اور اس میں تمہارے باپ تمہارے والد کا ہاتھ ہے، اس نے اس کو قتل کیا، جو یہ ہمیشہ کہتے رہے ہیں، جو کہ باعث بنی جنگ جمل کا۔ یہی ایک نقطہ صرف جنگ جمل، جس میں 30,000 بے گناہ لوگوں کا خون بہایا گیا۔ سفین تو الگ ہے، سفین تو 1.5 سال چلی ہے، 18 مہینے چلی ہے، میں جمل کی بات کروں، 30,000 جمل میں۔ اب دوسرے نے عمر ابن العاص نے کہا کہ حکومت اور نبوت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، اور تم لوگ جو ہیں حکومت نہیں کر سکتے، حکومت تم پہ حرام ہے، ہم تم کو بھی حکومت نہیں کرنے دیں گے، اور تمہارے باپ جو ہیں تمہارے والد اس کو بھی جو ہے مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعوذ باللہ معاذ اللہ اس کی شر سے ہم کو بچا لیا۔ یہ مناظرہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد ہوا ہے، عثمان بھی قتل ہوئے، امیر المومنین بھی شہید ہو گئے، اور ظاہراً صلح بھی ہو گئی، صلح کے بعد کا یہ مناظرہ ہے۔ اور پھر ولید ابن عقبہ نے بھی وہی باتیں کی، امیر المومنین کو کی انسلٹ، لا سمح اللہ، خاک بردانم، امیر المومنین کے حق میں برا بھلا کہا۔ اور پھر مغیرہ ابن شعبہ نے بھی امیر المومنین اور امام حسن علیہ السلام کو برا بھلا کہا۔ یہ سن کے امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا، وہ کریم آل البیت، وہ کہ جس کا دل بہت بڑا ہے، جو معاف کرتا ہے، لیکن یہاں جواب ضروری تھا، معافی اپنی جگہ پہ، لیکن حق کو ثابت کرنا یہ اپنی جگہ پہ۔ اگرچہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس شخص کو بھی معاف کر دیا جو شام سے آیا تھا اور سب و شتم کر کے، مگر یہ موقع الگ ہے، یہاں امام حسن علیہ السلام نے ان کو جواب دینا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اے معاویہ، میں تجھ سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی سرغنا ہے، تو نے ان کو جمع کیا ہے، تیری ہی کہنے سے یہ لوگوں کی ہمت ہوئی ہے کہ وہ میری توہین کر رہے ہیں۔
اے معاویہ میرا باپ 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھ چکا ہے، قبلتین، جب شام جو وہ قبلہ جو فلسطین میں تھا میرے والد جو ہے اس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، اور جب قبلہ تبدیل ہوا تو تب، اور یہ وہ وقت تھا کہ تیرے باپ اور دادا لات عزا اور منات کی پوجا کیا کرتے تھے، اور میرا والد 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اے معاویہ تو کیا میری توہین کرے گا؟ تو بھول گیا جب رسول خدا نے تجھ کو بلایا تھا کہ آ جاؤ اور یہ ایک تحریر لکھو، بنی خزیمہ کے لیے ایک تحریر لکھنی تھی، تو قاسم نے آ کر کہا کہ معاویہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھا رہا ہے، نہیں آ سکتا۔ دوسری مرتبہ قاسم بھیجا، پھر وہ آیا اور رسول خدا سے کہا معاویہ نہیں آ رہا، وہ کھانا کھا رہا ہے۔ تیسری مرتبہ، اس کے بعد رسول خدا نے تجھ پہ لعنت کی تھی اور کہا تھا کہ پروردگارا یہ کھاتا رہے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، تو وہ شخص ہے، تو مجھے جو ہے میری توہین کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو سنایا، اور ان کی لینیج اور ان کی جو ولادت ہے اس پہ بھی سوال اٹھائے کہ تم اپنی ولادت ثابت کرو کہ تمہارا باپ کون ہے۔ اور حقیقت ہے ان سب کے باپ کا پتہ نہیں تھا، مختلف لوگ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے، پھر جس کا زور زیادہ ہوتا تھا یا ماں جو دیکھتی تھی کہ جس میں زیادہ فائدہ ہے تو اس کی طرف نسبت دے دیتی، منسوب کر۔ یہ تاریخی چیزیں ہیں، یہ تبرہ والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہمارا شریعت ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا فقہ ہے، یہ ہمارا مذہب کا اصول ہے کہ برے کو برا کہنا ہے، منافق کو منافق کہنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے ولید ابن عقبہ سے کہا کہ اے ولید تو میرے باپ پر اعتراض کرتا ہے، تو بھول گیا جب تو نے شراب پی تھی تو تیرے ڈر کی وجہ سے تجھ پر حد کوئی جاری نہیں کر سکا تھا، لوگ ڈرتے تھے، تو جو ہے خلیفہ کا کزن تھا اور کوفے کا گورنر، شراب پی کے کسی کو ہمت، میرے باپ نے تجھے 80 کوڑے مارے تھے اور تجھ پہ حد جاری کی تھی، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کیسے میرے باپ کے حق میں بات کرے گا؟ امر العاص تو وہ شخص ہے کہ جس نے رسول کی ہجو یعنی رسول کی توہین میں 70 اشعار لکھے ہیں، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ بار الہ میں اس اشعار کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میں دعا کرتا ہوں پروردگار ہر ایک شعر کے عوض 1000 مرتبہ عمر بن العاص پہ لعنت بھیج۔ تو وہ ہے عمر العاص۔ اور مغیرہ ابن شعبہ تو میری توہین کر رہا ہے، میرے والد پر اعتراض کر رہا ہے، تو وہ ہے کہ جس نے خانہ فاطمہ پر ہجوم کیا تھا، تو نے اٹیک کیا تھا، کس پہ؟ بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی کے گھر پہ تو نے حملہ کیا تھا اور تو نے اس کو زخمی کیا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس مناظرے میں سب کو زبردست جواب دے کر سب جو ہے لاجواب ہو گئے، ان کی زبانیں گم ہو گئی۔ امام علیہ السلام وقار کے ساتھ اٹھ کر چلے گئے۔ یہاں پہ معاویہ کہتے دیکھو میں نے کہتا تھا کہ حسن سے مناظرہ مت کرو، تم نہیں جیت سکتے، تم نے اپنی بھی مٹی پلی تھی اور میری بھی مٹی پلی تھی۔ درود بھیجو محمد علی محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد بس میرا وقت ختم ہو گیا، میرے پاس 2-3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں ہے، ہم نے دعائے مجیر بھی پڑھنی ہے اور پھر افطار کا وقت بھی ہو جائے گا۔ ذیشان صاحب مرحوم ابھی چند دن پہلے ان کی برسی تھی۔ ایک عالم بعمل، ایک پڑھے لکھے شخص جس کا قلم بھی بڑا زبردست تھا، زور سے چلتا تھا، ترجمے بھی کیے، اور اس کے علاوہ شاعر بھی تھا۔ ان کا تخصص تھا کلیم الہ آبادی۔ آپ نے اکبر الہ آبادی کا نام تو سنا ہے، یہ کلیم الہ آبادی تھے، اشعار بھی کہتے تھے، اہل زبان بھی تھے، بڑے ترجمے کیے، بڑی کتابیں لکھی۔ اور روز عاشور، یہ 2000 کی بات ہے، 2000 20 سال پہلے، اس وقت محرم جو ہے وہ اپریل میں جو ہے آیا تھا۔ روز عاشور انہوں نے عاشور کی مجلس پڑھی، ماتم کیا، سینہ زنی کی، اور اس کے بعد ان پر ہارٹ اٹیک آیا اور فوراً ہی within few minutes ان کا انتقال ہوا۔ تو ابو ظبی کی جماعت نے مجھے فون کیا، میں اس وقت دبئی میں تھا، کہا کہ مولانا صاحب پہ ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا انتقال ہوا، کہا اس پر ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ شام غریبہ کی مجلس نہیں پڑھ پائیں گے، اگر آپ یہاں آ جائیں اور شام غریبہ کی مجلس پڑھ لیں تو عشرہ پورا ہو جائے گا۔ شام غریبہ کی مجلس امپورٹنٹ مجلس ہوتی ہے۔
تو میں نے گاڑی سٹارٹ کی, 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی, میں دبئی سے آیا اور وہاں ابو ظبی میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہوا, اور وہ آخری مجلس ان کے عشرے کی, ذیشان صاحب مرحوم کی, وہ میں نے وہاں پڑھی, وہ مجلس ہے شام غریبہ. مرحوم جوادی, اس کی اشعار, ایک ان کا ان کی ایک کلام ہے نظم ہے جو میں نے ایک مرتبہ ٹورنٹو میں پڑھی تھی, وہ کلام میں نے پڑھا تھا, ابھی مجھے نہیں ملا. اس کا نام ہے معرکہ شمشیر و قلم, امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے. اور ابھی دوسرا کلام عطا عباس بھائی نے آپ کے سامنے ان کا پڑھا. تیسرا یہ کلام ہے کہ جس میں آپ امام علیہ السلام کی کس طرح فضائل اور شان بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اس کی ثنا بشر کے قلم سے محال ہے, امام حسن کی ثنا بشر کے قلم سے محال ہے, مدح جس کے حسن کا خود ذوالجلال ہے. اللہ تعالیٰ اس کے حسن کی مدح کر رہا ہے, تو قلم کیا مدح کرے گا امام حسن علیہ السلام کی, وہ جس کا نام بھی کرم ذوالجلال ہے, اس کی زندگی میں عیب کا ہونا محال ہے. کہتے ہیں جس کو جنگ علی کا کمال ہے, کہتے ہیں جس کو جنگ علی کا کمال ہے, کہتے ہیں جس کو صلح نبی کا جمال ہے. باطل کا سر کٹے یہ ہے تلوار کا کمال, کٹ جائیں حوصلے یہ قلم کا کمال ہے. مائل ہوا ہے صلح پہ کیوں حرب کا پسر. ابو سفیان کے باپ کا نام تھا حرب, حرب کہتے ہیں جنگ کو. حرب کے باپ کا نام تھا سخر, سخر کہتے ہیں راک پتھر کو. لیکن نام دیکھیں, ان کے نام دیکھیں, کوئی جو ہے سخر ہے تو کوئی حرب ہے. دوسری طرف حسن, حسین, علی, جعفر, یہ ناموں سے شخصیت کا پتہ چلتا ہے. ان کے نام دیکھیں اور پھر جن کو ہم مانتے ہیں ان کے نام دیکھیں. مائل ہوا ہے صلح پہ کیوں حرب کا پسر, جس کا نہیں جواب یہی وہ سوال ہے. تحریر صلح لکھی ہے کچھ ایسی شان سے, نوکے قلم ہے تیغ تو کرتاس ڈھال ہے. اقرار ظلم شام کے حاکم سے لے لیا. توجہ کیجیے گا شعر کی طرف. یہ جو صلح نامہ تھا یہ ظالم کا اقرار تھا, اقبال جرم تھا. مجرم کو جو اس میں جرم ثابت ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ آؤ اقبال جرم کرو. یہ صلح نامہ اصل میں ملزم سے, مجرم سے اقبال جرم کرانا تھا. تو مرحوم فرماتے ہیں کہ اقرار ظلم شام کے حاکم سے لے لیا, یہ صلح ہے اگر تو بڑی بے مثال ہے. اگر تم اس کو صلح کہتے ہو تو بڑی بے مثال صلح ہے کہ جس میں ظالم اقرار کر رہا ہے. عزیزان گرامی, آخری شعر عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اعتماد سے دعا. یہ شعر ملاحظہ کریں جو حدیث میں نے آپ کو ابھی سنائی تھی کہ امام حسن کو اپنے شانوں پہ اور اس نے کیا خوب سواری ہے, اس کو ذہن میں رکھے, اس شعر کے پر غور کیجیے گا. حیرت ہے کیا حسن ہے جو دوش رسول پر. اس میں حیرت کی کیا بات ہے اگر حسن رسول کے دوش پہ ہے. حیرت ہے کیا حسن ہے جو دوش رسول پر, اتنا عروج پایا ہے جتنا کمال ہے. اتنا عروج پایا ہے جتنا کمال ہے. اے لوگوں یہ حیرت مت کرو کہ امام حسن جو ہے وہ دوش رسول پہ نہیں, حسن کو بھی تو دیکھو وہ کتنا با کمال ہے. حیرت ہے کیا حسن ہے جو دوش رسول پر, اتنا عروج پایا ہے جتنا کمال ہے. اللہ اس میلاد کو, اس عبادت کو ہم سے قبول فرمائے. جن لوگوں نے پڑھا, جن لوگوں نے سنا, جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں, سب کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. ہمارے نیک اور شرعی حاجات کو پورا فرمائے. ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرمائے. جتنے بھی والنٹیئرز ہیں اس عزاخانے میں, باقی جگہوں پہ, سب کے توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. وانت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.